والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نماز سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. نماز سے پہلے جہاں تک اس متن تک ہم پہنچے تھے اس کے آگے کا حصہ انشاءاللہ اس آخری سیشن کے اندر پڑھنا شروع کریں گے. اگلا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ یہ مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. یہ ایسا سوال ہے جس سوال کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ایمان کا امتحان لیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے یا ابھی بھی حالت کفر پر ہی باقی ہے. تو یہ سوال انتہائی اہم سوال ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز کرنے والا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. اسی مسئلے کے تعلق سے انشاءاللہ اب ہم یہاں پڑھیں گے اور پھر اس مجلس کی شروعات اس مسئلے سے کریں گے. پڑھیں. مستوٍ على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه بلا كيف أو بعلمه وقدرته أينما كانوا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اس عبارت میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ مستوٍ علی عرشہ فوق سبع سماوات، ہمارا پروردگار اپنے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے. بائن من خلقہ، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اور عرش یہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات میں سب سے اوپر ہے. تمام مخلوقات سے اوپر کون سی مخلوق ہے؟ عرش ہے. اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین جب عرش کے اوپر ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے ملا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، یا اس کے اندر داخل ہو گیا ہے. بائن من خلقہ، ساتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے، ملا ہوا نہیں ہے یا اس کے اندر داخل نہیں ہو گیا ہے. جیسے کہ اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حلول کیا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہو گیا ہے. انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر شخص کے اندر اللہ موجود ہے، ہر نفس کے اندر اللہ موجود ہے. تو کفار کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے.
تو یہ عقیدہ کفار کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، اسلام کے عقیدے سے نہیں۔ سلف صالحین اللہ رب العالمین کے عرش پر جب ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً یہ قید لگاتے ہیں بائن من خلقہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے، چپکا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، یا اس کے اندر حلول کیا ہوا داخل نہیں ہے اللہ رب العالمین۔ بلا کیف یعلمونہ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی تو ہے، ہمیں مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اللہ رب العالمین کیسے عرش پر مستوی ہے، تو ہم کہیں گے امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا کہ الکیف مجہول، الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استوا تو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، لیکن کیفیت یہ ہمارے لیے مجہول ہے۔ اس کی کیفیت کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، یہاں ایک نقطہ بھی یہ بھی سمجھ لیں، کیفیت کے ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیفیت کا علم ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا بلا کیف یعلمونہ، اللہ رب العالمین کی کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں علم ہے؟ ہمیں علم نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر نہیں دی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے ہے، بس ہمیں جو خبر دی ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے اس کی ہمیں خبر نہیں دی، اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ ساتھ میں کریں وَهُوَ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ أَيْنَمَا كَانُوا، ہم جہاں یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کچھ بھی نہیں، سب سے اوپر اللہ رب العالمین، تو ساتھ میں یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ہونا ذات کے اعتبار سے ہے یا علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے؟ علم اور قدرت کے اعتبار سے، بعلمہ و قدرتہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں تم رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں پر صفت معیت کا اثبات ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونے کی صفت کا اثبات ہے۔ تو یہاں معیت کی صفت سے کیا مراد ہے؟ جسم کے ساتھ، ذات کے ساتھ نہیں، علم اور قدرت کے ساتھ، اور یہ عام صفت ہے معیت کی، تمام مخلوقات کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین، یہ صرف مؤمنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے مؤمن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتے ہیں اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ البتہ مؤمنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین قریب ہے، قریب کی جو صفت ہے وہ خاص ہے مؤمنوں کے ساتھ، قریب کی صفت یہ عام نہیں آئی ہے، جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں لفظ قریب آیا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے قربت کی صفت کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر مؤمنوں کے ساتھ ہی یہ صفت آئی ہے، اور عام بندوں کے ساتھ جب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تو معیت کی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی کوئی رہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو ہم کہیں گے اولاً عربی زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور عربی زبان میں لفظ معیت اس بات کے لیے مستلزم نہیں، اس چیز کو لازم نہیں کرتا کہ ایک دم ملا ہوا ہو تبھی لفظ معیت کا استعمال کیا جائے گا، بلکہ اردو زبان میں بھی لفظ ساتھ جو آپ بولتے ہیں تو کیا لفظ ساتھ اسی وقت بولنا جائز ہے جب دونوں چیز ملے ہوئے ہو؟
آپ فون پر گفتگو کرتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، ہے وہ دلی میں، وہ ڈر رہا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ اس کے ساتھ جا کے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے. ملا ہوا نہ ہو کوئی، تب بھی لفظ ساتھ کا استعمال کرتے ہیں لوگ، اور اسے کوئی عیب نہیں شمار کرتا. آپ چل رہے ہیں یہاں پر اور کہتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں اور چاند ہمارے ساتھ ہے. تو چاند کتنا آپ سے اوپر ہے؟ ہزاروں کلومیٹر، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے. آپ یہاں پر ہیں اور کوئی 1000 کلومیٹر دور ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور چاند ہمارے ساتھ ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہاں بھی چاند ہو سکتا ہے اور 1000 کلومیٹر دور کوئی شخص ہے اس کے ساتھ بھی چاند ہو سکتا ہے، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق، تو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگ عقلی دلیلوں سے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر مانے تو اس سے کیا لازم آئے گا کہ کوئی چیز کسی کے اوپر ہو تو وہ چیز بڑی ہوگی. جیسے یہ گلاس ہے ٹیبل کے اوپر، تو ٹیبل بڑا ہے اس سے، تب یہ گلاس اس کے اوپر ہے. تو اللہ کو اگر عرش پر مانے تو اللہ اکبر نہیں ہوئے، اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. دیکھیں کس طرح عقلی دلیلوں سے قرآن و سنت کو رد کر رہے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ چلے 1 منٹ کے اگر مان بھی لیں کہ اللہ کو عرش پر ماننے کی وجہ سے اللہ اکبر نہیں ہوئے، تو کہاں پہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہیں پر تو مانتے ہیں، یا کہیں پر ہے ہی نہیں اللہ؟ جہاں مانیں گے آپ وہاں یہی سوال آئے گا کہ پھر اللہ اکبر نہیں ہوئی. جہاں پر بھی مانیں گے تو وہ چیز پھر اللہ سے بڑی ہو جائے گی، تو اللہ اکبر کہاں ہوئی ہے پھر؟ تو جس ڈر سے آپ اللہ کو عرش پر نہیں مان رہے ہیں تو وہ ڈر تو ابھی بھی قائم ہے. تو پھر آپ کے لیے ایک ہی راستہ بچے گا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی انکار کر دے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب انسان کتاب و سنت کے سامنے اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے تو اسی طرح مصیبت میں پھنستا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر عرش پر مانے اس کا مطلب کہ اللہ عرش کا پھر محتاج ہوا. ہم اگر کہیں کہ یہ گلاس ٹیبل کے اوپر ہے، اگر ٹیبل کو ہٹا لے تو گلاس کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. ہم ابھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی اگر ٹوٹ جائے تو ہم گر پڑیں گے. تو جو جس پر ہو اس کا محتاج ہوتا ہے نا. ہم ابھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسی کے محتاج ہے. دیکھیں عقلی دلیل سے کس طرح اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے بندہ. تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اگر عرش پر مانے اس کا مطلب کہ اللہ عرش کا محتاج ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کو ہم عرش پر مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش کا محتاج ہے. اللہ رب العالمین کو اگر ہم عرش پر مانتے ہیں تو کیا اس سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عرش کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں. ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ اس چاند کے بارے میں اور سورج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زمین کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے نیچے ہے؟ اوپر ہے نا. تو کیا چاند آپ کا محتاج ہے؟ تو ضروری ہے کہ کوئی چیز اوپر ہو تو نیچے والی چیز کا محتاج ہو. تو جب چاند زمین کے اوپر ہوتے ہوئے زمین کا محتاج نہیں، یہ آسمان زمین کے اوپر ہے لیکن زمین کا محتاج نہیں، تو جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اوپر ہوتے ہوئے نیچے والی چیز کا محتاج نہیں تو خالق مخلوق کا محتاج ہوگا؟ تو یہ عقلی گھوڑے دوڑانا ہے کتاب و سنت کو رد کرنے کے لیے. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس پر آمنا صدقنا. نہ ہم اس کی تحریف کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی مثال پیش کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ چاروں قید انتہائی اہم ہے. جو کچھ قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس کے رسول نے بیان کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ان چاروں قید کے ساتھ. نہ اس کی تعویل کریں گے، نہ انکار کریں گے، نہ کیفیت بیان کریں گے، نہ اس کی تشبیہ کسی مخلوق کے ساتھ دیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرہ. گرچہ ہمارا رب عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اس کے باوجود ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے. اور یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا
لا يعزب عنه مثقال ذرہ، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذرے کے برابر بھی اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم گھر سے دور چلے گئے، آج آفس میں باس نہیں ہے اس لیے لوگ کیا سمجھتے ہیں آج آزاد ہو گئے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، باس نہیں دیکھ رہا. نہیں، ہمارا رب ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، بلکہ ذرے سے بھی کوئی چیز اگر چھوٹی ہو سکتی ہو تو اس سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے، وہ بھی اللہ کے نظروں سے اوجھل نہیں. ولا تخفى علیہ خافیہ، یہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے لا تخفى علیہ خافیہ، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. چاہے اندھیرے میں انسان کوئی کام کرے، دروازہ بند کر لے، سمندر کے اندر چلا جائے، اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کفر ہے. بعض لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جو بے وقت لمبی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو، موٹی بھی ہو پتلی بھی ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ معتزلہ کے طریقے پر چلنے کا انجام ہے. اہل سنت والجماعت اس طرح عقلی گھوڑے دوڑا کر اللہ رب العالمین کی قدرت پر سوال نہیں کھڑے کرتے. یہ طریقہ معتزلہ کا ہے جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے عجز کا کیا کرتے ہیں؟ معاملہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے عجز کی نسبت کرنا انتہائی بے ادبی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. بلکہ آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ خیر کا کام کرے یا شر کا کام کرے، دونوں اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے نا. لیکن خیر کے کام کو اللہ پسند کرتا ہے، شر کے کام کو پسند نہیں کرتا. لیکن ارادے دونوں کام کے ساتھ اللہ کا ارادہ شامل ہے. اس کے باوجود دیکھیں قرآن کا اسلوب، اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ جب خیر کی نسبت کرنی ہو تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف کرے، اور شر کی نسبت کرنی ہو تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہ کرے. اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. دیکھیں سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اشر ارید بمن فی الارض. شر کی نسبت جب کرنی ہوئی اللہ کی طرف تو ڈائریکٹ نہیں کیا، اریدہ کا لفظ استعمال کیا، مجہول کا صیغہ، کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ارادہ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت نہیں کی. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف شر کی نسبت ڈائریکٹ نہ کی جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین شفا بھی دینے والا ہے، اور مرض دینے والا کون ہے؟ غیر اللہ. مرض بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، مرض کی نسبت اپنے ذات کی طرف. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو یہ انتہائی ادب کا تقاضا ہے. اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے ہی جیسا کوئی دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس طریقے سے اللہ کی قدرت کے اوپر سوال کھڑے کرتا ہے عقل کا استعمال کر کے. آپ لوگ اشارہ سمجھ چکے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ پہلے آپ ثابت کریں کہ بیک وقت کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو لمبی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو، موٹی بھی ہو اور پتلی بھی ہو. کوئی آپ چیز تو ثابت کریں، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ سوال کریں. وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. تو جب چیز ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بیوقوفی ہے. ہر چیز کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا آپ نے اپنی والدہ کو مارنا چھوڑ دیا ہے،
ہاں یا نہ میں جواب دیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے جواب صحیح؟ اگر ہاں کہیں اس کا مطلب کہ پہلے مارتے تھے، اور نہ کہیں اس کا مطلب کہ ابھی بھی مار رہے ہیں. تو یہ معتزلہ کے فاسد عقلی دلائل ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس طرح کے دل کی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے. احاط بکل شیء علما، اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے خارج نہیں ہو سکتی. علیم بذات الصدور، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں. یہ ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی غیر اللہ کے اندر یہ طاقت مانے کہ ہمارے دل کے اندر کی حالت کو فلاں شخص جان لیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے اس صفت کے اندر غیر اللہ کو شریک کرنا ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ نہیں جان سکتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے؟ لہذا آپ یہاں پر موجود ہیں، دور ہیں اپنے گھر سے، آپ کے روم میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے آپ کو خبر نہیں، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے بندوں کے ہر چیز سے باخبر ہے. اس لیے بندوں سے اللہ رب العالمین کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں وہاں کے بارے میں ہم صحیح خبر نہیں دے سکتے. بندوں کو اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، انتہائی ناقص ہے، اور یہ علم بھی مستقبل کے بارے میں نہیں ہے. مستقبل کے بارے میں مخلوق کے پاس صفر ہے، زیرو ہے، جسے غیب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے بارے میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بحر کے اندر، سمندر کے اندر جو چیز ہو یا خشکی کے اوپر جو چیز ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے، جانتا ہے اللہ رب العالمین. یہ علم کی جو صفت ہمارے رب کی ہے، اس صفت میں غیر اللہ کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. جب کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو غیر اللہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ غیب کے بارے میں نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا. استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اپنے ایک درس میں بیان کر رہے تھے ایک ملحد کا واقعہ. ایک ملحد نے دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین صرف خالق نہیں ہے، میں بھی خالق ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. تو پوچھا لوگوں نے اپنی مخلوقات ذرا ہمیں بھی دکھائیں، کون کون سی چیزیں آپ نے پیدا کی ہے؟ تو کہا کہ میری مخلوقات دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک بوتل لاؤ اور گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ اور گوبر لاؤ، میں دکھاتا ہوں میری مخلوقات. لوگوں نے پیش کیا، بوتل کے اندر اس گوشت کے ٹکڑے کو اور گوبر کو ڈال دیا اور اسے پیک کر دیا، اور کہا کہ 3 دن کے بعد لانا. 3 دن کے بعد لایا گیا، لوگوں کے سامنے مجمع میں کھولا گیا. اس میں کیا ہو جائے گا؟ انتہائی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے. کہ دیکھو یہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہکا بکا. کہ تم خالق ہو، تمہارے پاس اتنا بھی علم نہیں کہ تمہارے مخلوقات کی تعداد کتنی ہے. کسی نے کہا کہ میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں. کسی نے کہا کہ رزق بھی تم ہی دیتے ہو یا کوئی دوسرا رزق دے رہا ہے. ہکا بکا.
یا تمہارے پاس اتنا بھی علم نہیں اور خالق بننے چلے تھے؟ کوئی شخص اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے تو صرف اس سے آپ اتنا پوچھ لیں کہ اگلے 2 منٹ کے بعد تمہارے بیٹھنے کی یا تمہارے جسم کی جو حالت ہوگی، پوزیشن ہوگی، اس کے بارے میں ابھی بتا دو. دوسری چیزیں چھوڑو، تمہارے اپنے بارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی ایک پوزیشن ابھی ہے، آنکھ کہاں پہ ہے، ہاتھ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، ایک پوزیشن ہے نا. تو اگلے 2 منٹ کے اندر کس پوزیشن میں آپ رہیں گے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کا شخص کہہ سکتا ہے؟ تو یہ ہے انسان کے علم کی حالت. اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے، صرف اجمال کے ساتھ نہیں، تفصیل کے ساتھ جانتا ہے. حالانکہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، جو کہ سب سے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں. یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ خالص قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اس عقیدے کے اوپر 1-2 نہیں، قرآن کریم کی اور سنت رسول کی 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی 1-2 دلیلیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں قرآن و سنت کے اندر. شاید ہی کہ کسی دوسرے مسئلے میں آپ کو اتنی دلیلیں مل جائیں. ان تمام ہزاروں دلیلوں کو چھوڑ کر اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں ان کا سہارا لے کر اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قدیم زمانے سے کفار کا عقیدہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے. موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا. فرعون اپنے وزیر حامان سے کیا کہتا ہے کہ ایک لمبی سیڑھی بناؤ، میں آسمانوں کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں موسیٰ کو جھوٹا تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا نہیں اس کی بات کہ اللہ عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر ہے. میں جانتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن دعویٰ کر رہا ہے نا ایک لمبی سیڑھی بناؤ تو دیکھنا ہی چاہتا ہوں آسمانوں کے اوپر پہنچ کر. تو یہ موسیٰ کا عقیدہ تھا علیہ السلام کہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے. اور فرعون کا عقیدہ ایک طرف ہے کہ موسیٰ جھوٹ کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے ہی نہیں. تو اب آپ کی باری ہے کہ آپ فرعون کا عقیدہ اختیار کریں یا موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اختیار کریں. یہ عقیدہ کفار و مشرکین کے درمیان منتشر تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک لونڈی آزاد کرنا تھا انہیں. اللہ کے رسول نے ایک خاتون کو جو راستے سے گزر رہی تھی بلایا اور ایمان کا امتحان لیا. صرف 2 سوال کیا. پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس خاتون نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فانها مؤمنہ، اس خاتون کو آزاد کر سکتے ہو، یہ مؤمنہ عورت ہے. 2 سوالوں سے اندازہ ہو گیا کہ پرانا عقیدہ جو کفار و مشرکین کا تھا اسے چھوڑ چکی ہے اور اسلام کا عقیدہ قبول کر چکی ہے. 2 سوالوں سے امتحان ہو گیا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ ان سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. بعض لوگ اور جوش میں کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں ہے. ایک مشہور نظم بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. شرکیہ نظم ہے یہ. اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر نہیں، عرش کے اوپر ہے.
عرش کے اوپر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اتنے انواع و اقسام کی دلیلیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اسی طرح عقلی دلائل بھی بے شمار ہیں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی۔ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چڑھنا یا اترنا؟ اترنا کہتے ہیں۔ اور نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو چڑھنا کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ نیچے سے اوپر جائے تو اترنا کہیں گے؟ اس کا مطلب کہ اوپر سے آیا ہے قرآن۔ قرآن کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اتارا ہے قرآن کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ یا اللہ اوپر ہے؟ معراج کی رات اللہ کے رسول کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ فخر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کرتے ہیں اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی کے اندر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول کو 7ویں آسمان کے اوپر بلانے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ تمام دلیلیں آپ کی نگاہ نہیں کھلتی۔ تو اللہ رب العالمین کو عرش پر اگر نہ مانے، ہر جگہ مانے، تو یہ قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں مانتے، ہر جگہ مانتے ہیں۔ ساتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں جو اگلے جملے میں ہے، ينزل كل ليلة من السماء حين يغادره ويجيء يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده۔ جہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر افریقہ سے ایک بھائی آیا اور اس صفت کا انکار کر کے کہنے لگا کہ یہاں اللہ رب العالمین کا اترنا مراد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہمارا پروردگار رات کے آخری پہر، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اس وقت آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ تو وہ شخص اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں مانتا، تو کیا کہنے لگا؟ اس حدیث کی تعویل کرنے لگا، اس حدیث کی معنوی تحریف کرنے لگا۔ تحریف ابھی ہم نے بیان کیا تھا نا، معنوی تحریف کرنے لگا اور کہا کہ اس سے مراد ہے ینزل امر ربنا، اس سے مراد اللہ رب العالمین نزول نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین نہیں اترتا، اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے۔ تو ہمارے ایک بھائی نے کہا 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ اللہ نہیں اترتا، اللہ کا حکم اترتا ہے، لیکن اترتا کیوں ہے؟ چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ہکا بکا رہ گیا وہ، کہہ رہا کہ چڑھنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو آسمان دنیا میں چڑھنا چاہیے تھا، اترتا کیوں ہے؟ پہلے بتاؤ تم۔ ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے اللہ نہیں اترتا، اللہ کا حکم اترتا ہے، تو اترتا کیوں ہے؟ چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اترنا کس کو کہتے ہیں جانتے ہو نا؟ تو ہکا بکا ہو کے وہاں سے بھاگا۔ تو جب انسان کتاب و سنت کے سامنے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے تو یہی حالت ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کیسے، تو ہم کہیں گے کہ الکیف مجہول، ہم کیفیت نہیں جانتے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہے، نزول کی خبر دی ہے۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اس وقت اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ لازم نہیں آتا۔ بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، تو اس وقت تو عرش پر نہیں ہوئے نا۔ تو ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ کم از کم اس وقت کے علاوہ باقی اوقات میں مانتے ہو اللہ عرش پر ہے؟ کم از کم کچھ تو مانو۔ تو اب تو کچھ بھی نہیں مانتے، کم از کم باقی اوقات میں تو مانو۔ تو اللہ رب العالمین اگر آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے تو کیا اس سے لازم آتا ہے
کہ اس وقت اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہوتا؟ ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ عرش پر بھی رہے اور آسمان دنیا میں نزول بھی فرمائے؟ یہ بتاؤ کہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ اس پر قادر ہے تو پھر اور انکار کرنے کی کیا وجہ ہے پھر؟ لہذا ہم اللہ رب العالمین کو عرش پر بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن تشریف لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کیسے؟ وہ اللہ رب العالمین جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا عرش خالی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین عرش پر ہی رہیں گے، اللہ رب العالمین عرش پر ہی ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں۔ یراہ فی الآخرۃ عبادہ الابرار ویحجب عن رؤیتہ الکفار، آخرت میں اللہ کے نیک بندے اسے دیکھیں گے۔ اس ایک سطر کی عبارت میں عقیدے کا بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک ایک لفظ اس میں کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ یراہ فی الآخرۃ، آخرت کی قید ہے اس میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر کیا کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور تجلی ظاہر کی جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کسی مخلوق کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے، لیکن آخرت میں اللہ کے مؤمن بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ احسان کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جی بتائیں۔ اسلام، ایمان، احسان۔ حدیث جبریل کے اندر یہ تینوں سوالات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول سے کیا تھا۔ احسان کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان کا معنی اللہ کے رسول نے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ عبادت اللہ کی ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کے دیکھ رہے ہو۔ کأنک کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ حقیقت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں، حقیقت میں اللہ کو تم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کے وقت اس قدر خشوع خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرے، اتقان کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عبادت کے اندر ڈوب جائے، دنیا سے غافل، تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے عبادت کرنے والوں کو کیا بدلہ دے گا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا کیا معنی؟ یعنی اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس قدر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ یہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، اللہ رب العالمین ان بندوں کو آخرت میں ضرور اس نعمت سے نوازیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور یہ آخرت میں جنت میں سب سے بڑا انعام ہوگا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوگا۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت سے محروم نہ رکھے، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہم سب کو حاصل ہو۔ تو جو اللہ رب العالمین کی عبادت دنیا میں اس طریقے سے کرتے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا انعام کیا بیان کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، حسنہ کی تفسیر ہے کہ اس کے مراد جنت ہے، وزیادہ کہا، اور زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے، دیدار باری تعالی اس سے مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رؤیت یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے مؤمن بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں۔ جیسے چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بھیڑ کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے میں چاند کو نہیں دیکھ سکا، کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین کو بھی دیکھنے میں کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جنتیوں کے لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ وَيُحْجَبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ الْكُفَّارِ، اس نعمت سے کون محروم رہیں گے؟ جو کفار ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کیا ہے، لمحجوبون کہا ہے ان لوگوں کو۔ قرآن کی آیت کیا ہے اما پارے کی؟ محجوبون کا لفظ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ کفار اللہ رب العالمین کی رؤیت سے اس دن محروم ہوں گے، ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے کون لوگ محروم ہوں گے؟ جو کفار ہوں گے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ جتنے بھی مؤمنین ہوں گے سب کے سب اللہ کو دیکھیں گے۔ اگر مؤمنین میں سے بھی بعض اللہ کو نہ دیکھیں تو ان کے درمیان اور کفار کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا پھر، اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم کن کو کہا ہے؟ صرف کفار کو۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ جنت کے اندر بھی تمام جنتی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، جو اونچی کیٹیگری کے جنتی ہوں گے وہی صرف اللہ کو دیکھیں گے، ایک ایسا بدعتی قول ہے جو سابقہ ایام میں گزشتہ زمانوں میں بھی کسی بدعتی جماعت نے بھی نہیں کہا تھا۔ ایک ایسی بدعت ہے جس کے موجد ہمارے علم کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہی ہے۔ یہ بدعت ان سے پہلے کسی نے نہیں ایجاد کی تھی، اور یہ ایسی بدعت نہیں ہے جو غلطی سے ان کی زبان سے نکل گیا ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ گزشتہ سال جو پڑوس میں آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کسی سائل کے جواب میں یہ کہا، جب ہم نے انکار کیا اس عقیدے پر تو بعض لوگوں نے معذرت پیش کی کہ غلطی سے زبان سے نکل گیا ہوگا، وہ کہنا اصل میں یہ نہیں چاہتے تھے، سبقت لسانی کے بنا پر یہ کہہ دیا ہے۔ تو ہم نے ایسے بھائیوں سے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو شاید بہت کم سنا ہے، ایک لمبے زمانے تک مسلسل سننے کے بعد ہمارا اس بارے میں یقین ہے کہ یہ غلطی سے نکلنے والا جملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس عقیدے کو ڈاکٹر صاحب کئی مجلسوں میں بیان کر چکے ہیں، اور آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہے کہ جنت میں تمام مؤمنین اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، صرف کچھ خاص کیٹیگری کے اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے وہی صرف اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ سابقہ گمراہ جماعتوں میں سے بھی کسی نے یہ بدعت ایجاد کی تھی۔ یہ ایک نئی بدعت ہے، اگر کوئی اس بدعت کو قبول کرے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس طرح کے جرأت سے ہمیں بچائے کہ بلا علم اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ علم علماء سے حاصل کرے، جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی مدت اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ کچھ کہتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی غلط چیز نہ نکل جائے، اور اگر نکل جائے تو فوراً وہ رجوع کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، غیر عالم سے نہیں۔ ابھی ایک میری کتاب آئی ہے اسی ہفتے اللہ کے فضل سے، حالانکہ اس موضوع پر میں کئی سال سے لکھ رہا ہوں، 5-7 سال سے یا اس سے بھی زیادہ مدت سے،
ایک کتاب کی شکل میں ابھی الحمدللہ اسے ترتیب دی ہے اور وہ منظر عام پر کتاب آ بھی چکی ہے، بردرز کی دعوت کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں۔ اس کے کچھ نسخے عبداللہ تسلیم بھائی صاحب کے پاس ہے، آپ کے امیر صاحب کے پاس، آپ لوگ بعد میں ان سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بتائیں گے کہ کیسے اس کو حاصل کیا جائے گا۔ مزید نسخوں کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ بعد میں رابطہ کرنے پر ان کو فراہم کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کے سلسلے میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن کسی کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا تو وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کے رسول کو دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی نہیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھنا مراد کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ جو آنکھ اللہ رب العالمین نے ہمارے سر کے اس حصے میں رکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ رہی بات دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو جو دیکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، اس سے مراد کون سی آنکھ سے دیکھنا؟ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں دیکھنے سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ آگے بڑھے۔ الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء المقدم والمؤخر القابض والباسط المحيي والمميت البديع والوارث كل شيء حالك إلا وجهه۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے کئی ناموں کا تذکرہ ہے، اور یہ تمام نام ایک خاص سیاق اور خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الاول، ایک نام ہے الآخر، ایک نام ہے الظاہر، ایک نام ہے الباطن۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں اپنے ان چار اہم ناموں کا تذکرہ کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں بیان کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان چاروں ناموں کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ان چاروں ناموں کا معنی کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث وارد ہے صحیح سند سے۔ اللہ کے رسول خود ان چاروں ناموں کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر، اللہ تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وانت الظاہر، اور اللہ تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اللہ تو باطن ہے، تجھ سے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان چاروں ناموں کا معنی کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واضح بالکل۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کی کھلی تحریف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جس پر قرآن نازل ہوا خود اس آیت کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان چاروں ناموں کا کیا معنی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب ایک کفریہ عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ بالاجماع اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک کفریہ عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کو کیا کہتے تھے کہ یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کفر کے لیے قرآن کی دلیل آپ کو ملی ہے۔ ایک کفری عقیدہ ہے بالاجماع وحدت الوجود کا عقیدہ،
کہ وجود صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں. اور اس کو مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ آپ کو جو دوسری چیزیں نظر آتی ہیں صرف نظر کا دھوکہ ہے. جیسے مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کوئی لکڑی لے اور اس کے ایک سرے پر آگ لگا دے اور اسے تیز گھمائیں، آپ کو کیا لگے گا کہ آگ کا ایک دائرہ ہے، فوراً لکڑی کو روک لے، دائرہ ختم. تو آپ کو جو ابھی لگ رہا تھا آگ کا دائرہ ہے، وہ حقیقت میں تھا؟ حقیقت میں نہیں تھا، نظر کا دھوکہ تھا کہ دائرہ ہے. تو اسی طرح آپ کو مختلف چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں لیکن ہے ہی نہیں، حقیقت میں وجود صرف اللہ کا ہے. ابن عربی صوفی کا یہ مشہور نظریہ تھا جسے سلف صالحین نے بالاجماع سب سے بڑا اور خطرناک کفری عقیدہ کہا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسی عقیدے کا پرچار کرتے رہے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ان کے بیٹے کی گواہی کے مطابق، کہ آخری عمر تک ان کے والد محترم نے اسی عقیدے کا پرچار کیا اور اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا. ان کے بیٹے کا خود بیان ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کریں کن سے؟ دو چیزیں ضرور دیکھیں. پہلی چیز ہے کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک خود علم حاصل کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہے یا نہیں ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط موجود نہ ہو تو ایسے لوگوں سے دور بھاگیں. وہ آپ کو دین کے نام پر اپنی بدعت سکھا کر چلے جائیں گے اور اسی کو آپ اپنا دین بنا لیں گے. قبر کے اندر پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ تو اسی بدعت کو جب آپ پیش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا اس سے میچ نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا. جیسے پاسورڈ اے ٹی ایم کا پن پیسہ نکالتے وقت آپ ڈالتے ہیں نا، میچ نہ کرے تو پیسہ نکلتا ہے. اسی طریقے سے جب پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، ایسا دین آپ پیش کریں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا تھا، اس دین سے میچ نہیں کر رہا آپ کا دین، قبول کیا جائے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جو اللہ نے اسلام نازل کیا ہے اسی اسلام کو اللہ قبول کرنے والا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے کے علاوہ کوئی اس کا انجام نہیں ہوگا. لہذا اپنے دین کے معاملے میں ایک انسان کو حساس ہونا چاہیے. یہ دین سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے سے ہم اس دین کو نہیں سیکھ سکتے. اس کے بعد کا المقدم والمؤخر، کسی کو آگے کرنے والا اور کسی کو پیچھے کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے آگے کیا ہم سے اور ہمیں ان سے پیچھے کیا ہے. اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے، بہتر جانتا ہے کہ کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے. القابض والباسط، اللہ رب العالمین قبض بھی کرنے والا ہے اور باسط پھیلانے والا بھی ہے. رزق کے اندر تنگی بھی کرنے والا ہے اور رزق کے اندر وسعت بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. المحیی الممیت، زندگی عطا کرنے والا موت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. البدیع والوارث، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی آخر میں سب کا وارث ہے، باقی رہنے والا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو دنیا میں ہے ہلاک ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے. یہاں وجہ کی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو صفات اللہ رب العالمین کی وارد ہو کتاب و سنت کے اندر سب سے پہلے اس صفت کو ہم ثابت کریں گے، اور سیاق اگر کسی لازمی معنی کا تقاضا کرے گا تو اس لازمی معنی کو بھی ہم کہیں گے. تو کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو پہلے ہم لفظ وجہ کو اللہ کے لیے ثابت مانیں گے اور پھر اس کا لازمی معنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے اس کو بھی ہم ثابت کریں گے. یہ تعویل نہیں ہے، یہ تحریف معنوی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل جو صفت ہے اس کو ہم ثابت مانتے ہیں. تو اس کی گنجائش ہے اور سلف کی کتابوں میں اس طرح کی چیز موجود ہے. یہاں پر جو کل شیء ہالک کہا گیا ہے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بیان کیا ہے. اسی طرح سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی
وجہ ربک، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، یہاں پر ہالک سے مراد یا فنا سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے ذاتی فہم سے اور ذاتی مطالعے سے فقط کوئی سمجھنا چاہے تو قدم قدم پر لغزش کھائے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا، غلطیاں ہوں گی اس سے. سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر اگر کوئی ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا. مثال کے طور پر اسی آیت کو لے. اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. کل کا لفظ استعمال کیا. اب اگر کوئی اس آیت سے کہے کہ ہر چیز فنا ہوگی جو بھی موجود ہے، تو جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، جنت کی نعمتیں بھی موجود ہیں، حور عین بھی موجود ہیں، عرش بھی موجود ہے، کرسی بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کل کے عموم میں یہ تمام چیزیں بھی داخل ہیں. تو کیا کہا جائے گا؟ صحیح ہے یہ عقیدہ کہ جنت بھی فنا ہونے والی ہے؟ جنت موجود ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر تھے؟ زمین پر اتارے جانے سے پہلے جنت میں تھے. تو جنت موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا جب ہر چیز فنا کی جائے گی، قیامت جب قائم ہوگی تو کیا جنت بھی فنا ہو جائے گی؟ نہیں، اس کل کے عموم میں جنت داخل نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے اس بارے میں اجماع ہے. اہل سنت والجماعت اس کل کے عموم میں جنت کو داخل نہیں کرتے. تو اگر کوئی اپنے ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کس نتیجے پر پہنچے گا؟ کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو دیکھیں اس کے عقیدے کا کیا حل ہوگا. وہ تمام اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ تیار کرے گا. اسی لیے سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ٹھوکر ہی ٹھوکر بندہ کھائے گا. آگے پڑھیں. آگے بڑھیں. پڑھ لیں، آخر تک پڑھ لیں. اللہ اکبر. یہاں پر آ کر اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی بحث ختم ہوتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین کے صفات منفیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی سے مطابقت رکھنے والے اللہ رب العالمین کے اسماء کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ اسماء اللہ رب العالمین کی قدرت اور قوت پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسے کہ آخر میں الکبیر المتعال، العظیم الجبار، المتکبر کے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات منفیہ. اب تک جتنی صفات کا تذکرہ ہوا یہ صفات ثبوتیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انعام و اکرام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. تو یہ سب کے سب کیسی صفات ہیں؟ اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، یہ سب کے سب ثبوت ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات منفیہ ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے ان چیزوں کی ہم نفی کریں گے، انکار کریں گے. ان چیزوں کا ہم کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. تو ان صفات کو جن میں اللہ کی ذات سے کچھ چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، ان صفات کو کیا کہتے ہیں اہل علم کی اصطلاح میں؟ صفات منفیہ. یعنی ایسے صفات جن کا ہم اللہ کی ذات سے انکار کرتے ہیں. یہاں پر تقریباً 2 پیراگراف کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات منفیہ کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے.
حالانکہ ان کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو موٹے جلد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کی صفات منفیہ میں سے کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا؟ جن کا کتاب و سنت کے اندر تذکرہ موجود ہے اور اس کے تعلق سے بے شمار دلیلیں موجود ہیں. چنانچہ کہا گیا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا رب حی ہے، حیات کی صفت سے متصف، ایسی حیات جس سے پہلے نہ موت ہے اور نہ جس کے بعد موت ہے. اللہ رب العالمین ازل سے حیات کی صفت سے متصف ہے اور کبھی بھی اللہ رب العالمین پر موت آنے والی نہیں ہے. کامل حیات ہے. اللہ رب العالمین کی حیات میں، زندگی میں کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. القیوم، اللہ رب العالمین بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو اللہ رب العالمین تھامے ہوئے ہے. خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسرے تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں ناموں کا اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے اندر تذکرہ کیا ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو نام انتہائی اہم ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. الحی جو یہ نام ہے، جتنی بھی صفات ذاتیہ اللہ رب العالمین کی ہیں، تمام صفات ذاتیہ کا خلاصہ یہ نام ہے الحی. اور جتنی بھی اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ ہیں، ان تمام صفات فعلیہ کا خلاصہ القیوم نام ہے. القیوم جو اللہ کا نام ہے، یہ تمام صفات فعلیہ کا خلاصہ ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ الحی القیوم، یہ دو نام اللہ رب العالمین کے تمام صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا خلاصہ ہے. اور یہی نام اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے اندر بیان کیا ہے، جو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے. کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ بھی قرآن کے آیت الکرسی سے ماخوذ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت منفیہ ہے، یعنی اللہ کی ذات سے ہم انکار کر رہے ہیں نا. اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نیند کی بھی نفی کر رہے ہیں، اونگ کی بھی نفی کر رہے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں صفات منفیہ. صفات منفیہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا ایک اہم قاعدہ ہے. اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیں. جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے کسی چیز کی نفی کریں گے، جیسے یہاں پر ہم نیند کی نفی کر رہے ہیں، اونگ کی نفی کر رہے ہیں، موت کی نفی کر رہے ہیں، ولا یموت ابدا، اللہ رب العالمین کبھی مرنے والے نہیں، تو موت کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے کسی صفت کی ہم نفی کریں گے، انکار کریں گے، تو وہاں پر صرف انکار مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپوزٹ کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کمال کو ثابت کرنا بھی ہوتا ہے. سمجھے؟ مثال کے طور پر ظلم کی صفت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. ظلم کی صفت کی ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نفی کریں گے؟ نہیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا. تو صرف ظلم کی نفی نہیں کریں گے، بلکہ ظلم کا جو اپوزٹ ہے اس کے اندر اللہ کے لیے کمال کو ثابت کریں گے. تو ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل، انصاف. تو صرف ظلم کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے. جیسے یہ گلاس بھی ظلم کرتا ہے کسی پر، تو کسی کی ذات سے صرف کسی صفت کی نفی اگر کی جائے تو یہ اصل اس کی خوبی نہیں ہے. جیسے اس سے بھی ہم نے نفی کر دی ظلم کی، تو کیا اس کے لیے کوئی خوبی ہوئی؟ جب تک اس کے اپوزٹ کے اندر کمال کو ثابت نہ کیا جائے تب تک وہ کوئی خوبی والی صفت نہیں ہوتی. اور اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں سب کے سب خوبی والے صفات ہیں، کمال کو پہنچے ہوئے صفات ہیں. لہذا یہ انتہائی اہم قاعدہ ہے کہ جب بھی اللہ کی ذات سے کسی صفت کی نفی کرے تو اس کے اپوزٹ کے اندر کمال کو بھی اللہ کے لیے ثابت کرے. صرف نفی مقصود نہیں ہے. تو یہاں ہم اگر اللہ رب العالمین سے نیند کی نفی کر رہے ہیں، اونگ کی نفی کر رہے ہیں، موت کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ حیات کے اندر کمال کو ثابت بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
تو صرف نفی مقصود نہیں ہے. درخت بھی نہیں سوتا, یہ بلڈنگ بھی نہیں سو رہی ہے, لیکن کیا اس کے اندر حیات ہے؟ حیات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین سے صرف سونے کی نفی مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا جو اپوزٹ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کمال کو پہنچا ہوا ہے, یہ ضروری ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے. الغنی الاحد الصمد, اللہ رب العالمین غنی ہے, بے نیاز ہے, مالدار ہے, صرف اللہ رب العالمین ہی اس صفت کا حقدار ہے. اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ, کہ اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہو؟ فقیر ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی ہے لیکن احساس ہے کہ اللہ کے سامنے میں فقیر ہوں. تو حقیقت میں الغنی فقط کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. الاحد, اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. الصمد, اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو ان تمام صفات کی ہم نفی کریں گے اللہ رب العالمین کی ذات سے. یہ تمام جو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ سورۃ الاخلاص سے ہم نے اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الاخلاص کے اندر ان تمام صفات کی تفصیل موجود ہے, اور اس کی تفسیر ہم نے العقیدۃ الواسطیہ والے درس میں سورۃ الاخلاص کے اوپر ہی پورا ایک مکمل درس ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کی جن صفات کا تذکرہ ہے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہاں پر بھی سابقہ کلام میں بہت ساری جگہوں پر اس کی جزئیات آ چکی ہے, اس لیے مزید یہاں پر ہم وقت نہیں لگائیں گے. لیس لہ سمی ولا ند, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں ان ناموں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ہم نام نہیں ہے, اور نہ اس کا کوئی شریک اور ساجی. ولا شریک ولا ولی من الذل الواحد القہار, اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے اور قوت و غلبے والا ہے. دیکھیں جہاں بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے قہار کا نام اپنے لیے استعمال کیا ہے وہاں پر اس سے پہلے الواحد کا لفظ ضرور موجود ہے. جہاں بھی پائیں گے قہار ہے اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ الواحد القہار کہا ہے. بندوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قہر کی صفت دی ہے. وہ دوسروں پر کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو حکومت کی طاقت ہوتی ہے یہ تنے تنہا نہیں ہوتی. اگر پولیس اور فورس ان کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے ملک کے سربراہوں کو آج پورے ملک کے اندر ظالم و جابر بن کر ڈٹے ہوئے ہیں, ایک دم ڈکٹیٹر بن کر, سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. اور آئندہ کل پتا چلا کہ جن کے سہارے یہ اس طرح بنے ہوئے تھے وہ ساتھ چھوڑ چکے تو یہ اپنی جان لے کر کسی دوسرے ملک بھاگے. تو یہ ہے انسانوں کے قہر کی حالت. اللہ رب العالمین کیا دوسروں کے محتاج سے یہ قوت اور غلبہ حاصل کیا ہوا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کو کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الواحد القہار ہے ہمارا رب. اسی طرح اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا ہے, ذو الجلال والاکرام. ساتھ میں ہمارا پروردگار العلی الکبیر, بلند و بالا ہے, بڑا ہے, المتعال العظیم الجبار. یہ تمام کے تمام جو نام ہیں وہ اللہ رب العالمین کی انتہائی عظیم قدرت کو درشاتے ہیں. المتکبر, اور پھر آخر میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. آخر کے جو جملے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. زمین و آسمان کا کوئی انسان احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی چلنا شروع کرے اور کہے کہ زمین کے دوسرے کنارے تک پہنچوں گا, اس کی عمر ختم ہو جائے گی, زمین ختم نہیں ہوگی. حالانکہ انسان اپنی اس ناقص علم کے مطابق خود مانتا ہے کہ زمین اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے.
یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. اور اس سورج کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ اقرار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ سورج سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑا گرہ نہیں ہے. ایک گرہ ہے VY کینس ماجورس، آپ گوگل کریں فوراً تفصیلات مل جائیں گی. اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے. وہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سورج سے بھی یہ سیارہ کتنا بڑا ہے؟ 9 بلین بڑا ہے. یعنی اس سیارے کے سامنے سورج ایک چھوٹا سا دھبا ہے بس. اور اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے. انسانوں کا علم یہاں تک پہنچا ہے ابھی. یہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے اندر ہے، باقی اور 6 زمینیں ہیں، 6 آسمان ہیں. یہ تمام زمینیں اور آسمان کو اللہ کی کرسی گھیرے ہوئی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کرسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کرسی اللہ کے عرش کے بالمقابل کس طرح حقیر ہے اور چھوٹی ہے، وہ اسی طرح ہے کہ کوئی بہت بڑا میدان ہو، چٹیل میدان، یہ ہو، صحرا ہو، اور وہاں پر کوئی چھوٹا سا دائرہ اگر موجود ہو تو اس صحرا کے بالمقابل اس دائرے کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کرسی عرش کے بالمقابل اس طرح ہے. اور اس عرش کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. یہ جملہ کتنی بار کہہ چکے ہیں اب تک ہم؟ آج ہی صبح سے کتنی بار کہہ چکے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس جملے پر؟ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ساتھ اس جملے کو کس طرح جوڑ دیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ روزانہ ہم اس جملے کو کتنی بار اپنی زبان سے دہراتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تقریباً 300 مرتبہ روزانہ اس جملے کو ہم دہراتے ہیں. اذان ہوگی ابھی، شروعات کس سے ہوگی؟ اللہ اکبر سے. پھر اقامت ہوگی، اللہ اکبر. نماز کھڑی ہوگی، اللہ اکبر. ایک رکن سے دوسرے رکن منتقل ہوں گے، اللہ اکبر. نماز ختم ہوگی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر. ایک ہی نماز میں کتنی مرتبہ کہہ لیا ہم نے؟ 50 سے اوپر. اس طریقے سے 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ روزانہ تقریباً 300 مرتبہ اس جملے کو ہم دہراتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہماری زندگی کے ساتھ اس جملے کو جوڑ دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے. بلا مقصد یہ ہو نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ. اس کے باوجود بھی انسان اس اللہ کو چھوڑ کر کسی حقیر، لاچار، بے بس مخلوق کے سامنے سر جھکائے، مصیبت کے وقت اس رب کو بھول جائے اور کسی دوسرے کے سامنے جا کر اپنی حاجت روائی کرے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس رب کی یہ صفت ہے، عبادت کا مستحق اس رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے عبادت بھی ہم صرف اور صرف اس رب کی کریں، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ ہمارے رب کی صفت ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے. جب ہم نے اس پروردگار کی معرفت حاصل کر لی تو ضرورت ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، حقوق کی پامالی نہ کریں. اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی کی گئی تو اس سے بڑی کوئی پامالی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی حق تلفی نہیں ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم. دنیا کے اندر اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رب اس صفت کا حامل ہو، اس رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جو لاچار ہو، بے بس ہو، اس کے لیے عبادت صرف کی جائے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علل اطلاق سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور سب سے بڑی کوئی عبادت اگر ہے تو اس اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی توحید ہے. اگر ایک انسان اس رب کو پہچانتا ہے اور علم و بصیرت کی بنا پر گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس رب کے سوا کوئی
معبود برحق نہیں ہے. اگر صدق دل سے گواہی دیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اب اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت سے محروم نہیں کرے گا. تو کس بندے کے اندر، جس بندے کے اندر حقیقت میں اپنے رب کے تعلق سے یہ جذبات ہو، یہ معرفت ہو، اور کسی نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، دن و رات قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے حقوق دوسروں کو دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی ہے؟ نہیں. پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے بعد اللہ کے حقوق کسی دوسرے کو ہم نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین کے حقوق کے بارے میں ہم انتہائی بخیل ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دیں گے، ذرہ برابر بھی اس کا کوئی حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے خواجہ ہو، غریب نواز ہو، یا کوئی دوسری اور مخلوق ہو. اللہ کے حقوق ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے. آگے پڑھیں جی، آخر تک پڑھ لیں انشاءاللہ، اور 10 منٹ لگیں گے. ہاں، ایک جملہ رہ گیا کہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ. ابھی ہم نے سنا زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا یہ بڑا ہے. یہ تمام ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اور یہ ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو ہم اس رب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھے. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْخَالِقَ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى هو المستحق للعبادة وحده لا سواه. فمن قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده ذلك بإله. والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة بهذا الرب يؤمنون وإياه يعبدون ويدعون ويحبون ويخشون. جہاں پر قومہ ہے وہاں پر رکے سانس، اسی لیے اس کو اس طرح بنایا گیا ہے. وإياه يعبدون ويدعون ويحبون ويخشون ويخافون ويرجون وله يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وإليه يلجؤون وينيبون ويتقربون بالذبح والنذر ويصارعون وبه يستعينون ويستغيثون ويعوذون ويلوذون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الختام يقول سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اب یہ سب سے آخری مسئلہ ہے اس کتاب کا کہ آپ یہ جان لیں، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے، ان الخالق الذي له هذه الاسماء الحسنى والصفات العلى، وہ خالق، وہ پروردگار، وہ پیدا کرنے والا جس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، جس کی یہ صفات ہیں، هو المستحق للعبادة وحدہ، وہی فقط عبادت کا مستحق ہے، لا سوا، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. فمن قصد بعبادته الى الہ لیست له هذه الصفات فانما يعبد غیر اللہ. اگر کوئی عبادت کا کچھ بھی حصہ کسی ایسے معبود کے لیے صرف کرتا ہے جس کی یہ صفات نہ ہو، جو صفات ابھی ہم نے سنی، جس معبود کے پاس یہ صفات موجود نہ ہو، تو وَلَيْسَ مَعْبُودُهُ ذَلِكَ بِإِلَٰهِ، اس کا یہ معبود حقیقی معبود نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور یہ شرک ہے، اللہ رب العالمین شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسری گناہیں چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِهَذَا الرَّبِّ يُؤْمِنُونَ. ابھی جس رب کی ہم نے صفات بیان کی اور اس کے ناموں کو بیان کیا، اہل سنت والجماعت اسی رب پر ایمان لاتے ہیں. جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، پہلا رکن ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، تو ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جس رب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ابھی بیان کیا گیا. وَإِيَّاهُ يَعْبُدُونَ وَيَدْعُونَ، اور اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، اسی رب کو پکارتے ہیں. وَيُحِبُّونَ وَيَخْشَوْنَ، اور اسی رب کے لیے محبت کرتے ہیں
اور اسی رب سے محبت کرتے ہیں، اسی رب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہاں پر عبادت کی متعدد اقسام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ کون کون سی عبادت کرتے ہیں؟ بے شمار عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی عبادتوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے کیا کہا گیا؟ وَيَدْعُونَ، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے، بلکہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وَيُحِبُّونَ، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت کرنا ایک قلبی عبادت ہے۔ وَيَخْشَوْنَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ رب العالمین کی خشیت انتہائی عظیم عبادت ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ رب العالمین نے کہا کہ علماء اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ خشیت بھی عظیم عبادت ہے۔ وَيَخَافُونَ، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ، اس سے امید بھی رہتے ہیں، پر امید رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول ایک نوجوان پر داخل ہوئے جاکنی کے عالم میں، موت کے وقت۔ پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو گناہیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، ان گناہوں کے لے کر بہت ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے پر امید بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس حالت میں، یعنی وفات کے عین پہلے، اگر کسی شخص کی یہ حالت ہو جائے کہ اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے پر امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے ظن اور اس کے گمان کو نہیں توڑتا، اس کی امیدوں کو اللہ رب العالمین نہیں توڑتا اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ عظیم عبادت ہے کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئی اللہ سے ڈرے، اور ساتھ میں امید بھی رکھے کہ اللہ رب العالمین سے اگر ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ وَلَهُ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ، اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے نکالتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ وَيُنِيبُونَ، اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ جب گناہ ہو جائے، احساس ہو، تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ، چاہے ذبح کرنا ہو کسی جانور کا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو، تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح نہیں کرتے، کسی دوسرے کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر مانتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَبِهِ يَسْتَعِينُونَ وَيَسْتَغِيثُونَ، اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے فریاد کرتے ہیں۔ وَيَعُوذُونَ وَيَلُوذُونَ، اور اللہ رب العالمین کی ہی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان رجیم سے، اور اسی کو کیا کرتے ہیں؟ اسی کو لوذ کا بھی معنی تقریباً اسی کے ہے، پناہ طلب کرنے کے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ رب العالمین ہمیں بچا سکتے ہیں اس مصیبت سے۔ اور آخر میں کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے۔ توکل کہتے کس کو ہے؟ توکل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ان اسباب میں تاثیر پیدا کی تو یہ اسباب میرے لیے نفع بخش ہوں گے، تاثیر پیدا نہ کی تو یہ اسباب ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ عظیم عبادت ہے۔ اگر حقیقت میں کسی کا توکل ہو اللہ پر تو بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین 70,000 جن لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے وہ اس صفت سے متصف ہوں گے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ تمام قلبی عبادتیں ہیں۔ یہ عبادتیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے صرف اہل سنت والجماعت نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس سے ہم فارغ ہوئے۔ آخر میں مجلس کے خاتمے کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ اس کتاب کو ختم کیا گیا ہے۔ ہم بھی وہ دعا پڑھتے ہیں
کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.